किला डेरावर, जिसे कुछ लोग किला दरावड़ के नाम से भी जानते हैं, ये रियासत बहावलपुर में मौजूद है और आज भी ये अपनी जगह पर एक तारीखी हैसियत रखता है। हैरानगी की बात यह है कि बहावलपुर में मौजूद तमाम किले चुलिस्तान के इलाके में तामीर किए गए। चुलिस्तान के अलावा शहरी हदूद में नवाबों ने खुद जो किले तामीर करवाए थे, इन्हें महल का नाम दिया गया। पुराने किलों में सबसे बड़ा, मशहूर और असली सूरत में मौजूद किला डेरावर या किला दरावड़ है। ये किला बहावलपुर शहर से 60 मील के फासले पर मौजूद है। चुलिस्तान के लकोदक सहरा में पुराने दरिया हाकड़ा के किनारे आबाद ये किला तारीखी तौर पर बड़ी अहमियत रखता है। ताहम इस अजीम तरीन किले को किसने तामीर किया या इसकी तारीख क्या है, कब इसे बनाया गया, तारीख इसके बारे में खामोश है। मुख्तलिफ अदबार में इसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता रहा। इसकी तामीर के बारे में भी कई रवायात मौजूद हैं। कोई कहता है कि एक जोगी ने बहुत सा सोना चांदी यहाँ महफूज किया था और निशान के तौर पर इस किले को महफूज किला बनाने के लिए यहाँ तामीरात की गई। इसके अलावा कई और रवायात भी तारीख में मिलती हैं कि यहाँ किला क्यों और किस मकसद के लिए तामीर किया गया। तारीखी तौर पर या रवाजी तौर पर आम तौर पर ये देखा गया है कि जितनी भी आबादियाँ तारीखी तौर पर हमें मिलती हैं या किले तामीर किए जाते हैं तो वो दरियाओं के किनारों पर आबाद होते थे। लेकिन किला डेरावर जो है वो सहरा में तामीर किया गया। इस वजह से ये अपनी नौयत का अजीब किला है जो दरिया से हटकर तामीर किया गया। सराइकी के अजीम सूफी शायर हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद ने
جو گزشتہ صدی میں سرائکی زبان کے وسیع الخیال ترجمان گزرے ہیں، اسی لفظ کو جوگی کا مترادف قرار دیا ہے اور اپنے محبوب کے لیے استعمال کرتے ہوئے ایک جگہ فرمایا ہے کہ گیا رول راول وچ روہی راوے، نہ یار ملدا نہ موت آوے۔ ڈیراور میں لکھا ہے، اس قلعے کا بانی راجہ دیو راول ہی ہے، جس نے اپنے نام پر اس قلعہ کی تعمیر کے بعد اس کا نام ڈیرا راول رکھا، جو بعد میں ڈیراور مشہور ہو گیا۔ راول کے لغوی معنی سپاہی کے ہیں، لیکن عام و خاص اور سرائکی زبان میں یہ لفظ جوگی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ عزیز الرحمن عزیز کے مطابق قلعہ ڈیراور کی تاریخ کے متعلق دو ذرائع ہیں۔ ایک تو بہاولپور میں جو 1904 میں ایک گزٹ شائع ہوا، اور دوسرا ذریعہ راجپوتانہ کے بابو رائے سہائے کی تحریر عدالتی راج برت ہے، جسے وقائے راجستھان بھی کہا جاتا ہے۔ قلعہ ڈیراور کی تاریخ پڑھنے اور خود قلعہ کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی تعمیر قدیم تاریخ سے کافی بعد کی ہے۔ قدیم تاریخ یعنی قبل مسیح یا اس سے قبل کی تاریخ میں اس کا ذکر تک نہیں ملتا۔ جیسے ہی آپ تاریخ اوچ یا ملتان کو دیکھیں، مستند ترین تاریخی حوالے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ قلعہ ڈیراور 900 عیسوی میں راول دیو نے آباد کیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسی جگہ پر قلعہ کیوں تعمیر کرایا گیا۔ ویسے تو بہت سی کہانیاں اور روایات آپ نے بھی سن رکھی ہے، لیکن یہ بات تحقیق سے تعلق رکھتی ہے کہ اس جگہ پر پہلے کون آباد تھا اور کیا یہاں پر آبادی موجود تھی۔ مگر یہ بات طے ہے کہ قلعہ ڈیراور دریائے ہاکڑا کے جنوبی کنارے آباد کیا گیا۔ دنیا کی تمام قدیم تہذیبیں دریاؤں سے منسوب رہی ہیں۔ دریا کو یا پھر پانی کو کہہ لیں کہ انسانی زندگی تصور کیا جاتا۔ بہاولپور ڈویژن یا ریاست بہاولپور کی قدیم اور تاریخی تہذیب کے آثار گمشدہ دریائے ہاکڑا کے کنارے کے سامنے آتی ہے۔ ولر پھولڑا سے ریتی تک خشک شدہ ہاکڑا کی وادی شمال مشرق سے جنوب کی طرف 300 میل لمبی تہذیب ہے، یعنی وہاں آبادی کے آثار ملتے ہیں۔ یہ اب کی موجود سرحدی حدود فورٹ آباد سے صادق آباد کی طرف وادی ہاکڑا کے نام سے موسوم ہے۔ اس آبادی میں انتہائی قدیم شہروں، قلعوں اور آبادیوں کے آثار موجود ہیں، لیکن یہ صرف آثار ہیں اور یہ آثار صرف انسانوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ انسانی آبادیاں نہ صرف شہر تھے بلکہ حکومتی تھی اور کئی صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ مد مقابل لڑتے رہے اور ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرتے رہے۔
ماہرین آثار قدیمہ کہتے ہیں کہ دراصل دریائے ہاکڑا دریائے جمنا کی ایک قدیم گزرگاہ تھی۔ ریاست بہاولپور کے ایک پولیٹیکل ایجنٹ منچن کو تاریخی آثار تلاش کرنے کا ازحد جنون تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ چولستان میں دریائے ہاکڑا کی گزرگاہ اصل میں دریائے جمنا کی قدیم گزرگاہ تھی، جو قدیم زمانے میں اپنے منبع سے مشرق کی طرف بہنے کی بجائے مغرب کی جانب بہا کرتا تھا۔ کافی عرصہ یعنی صدیوں بعد وادی چولستان میں گزرتے ہوئے ریت کی وجہ سے یہ راستہ چھوڑ کر مشرق کی طرف چلا گیا اور اسی ریت نے دریائے ہاکڑا کے کنارے آبادی کو اپنے اندر چھپا کر غرق کر دیا۔ ریت اور سخت دھوپ نے ان آبادیوں کے تھیٹر بنا دیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دریا ہاکڑا کب اپنا وجود ختم کر گیا اور اس وقت قلعہ ڈیراور یا قلعہ دراوڑ آباد تھا یا نہیں تھا۔ ناظرین، یہ آج کی چھوٹی سی معلومات تھی قلعہ ڈیراور کے بارے میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ زاہد شاہ 56 چینل جہانیہ۔